یعنی اگر آپ کے گھر میں جھگڑے ہیں تو آپ نے سوچنا ہے کہ گھر میں کہاں اللہ اللہ میں کمی ہے. اب آپ میری بات کو برا نہ ماننا، آپ کے گھر بڑے حسین ہیں، بڑے خوبصورت ہیں، ہم سبوں نے بڑے بہترین گھر بنا لیے، مگر آج سے 25-30 سال پہلے گھروں میں جو سکون تھا وہ آج کے ماڈرن گھروں میں سکون نہیں ہے. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں آپ کو کیا عرض کر رہا ہوں؟ مولا کائنات مولا علی کہتے ہیں میں اپنے گھر آیا اور گھر آنے کے بعد جیسی دروازہ کھلا میں نے دستک دی، دروازہ کھولنے کے بعد میری بیوی نے مجھے مسکرا کے سلام کیا. یہ پہلا ضابطہ ہے، پہلا اصول ہے. میرے نبی پاک نے ارشاد فرمایا، صحابہ سے پوچھا بتاؤ یہ بتائیں آپ خیر النساء کون ہے، بہترین عورت کون ہے؟ صحابہ نے کہا جو نماز کی پابند ہو. فرمایا یہ بھی اس کے اندر خوبی ہے مگر تم میری مراد کو نہ پہنچے. عرض کی یا رسول اللہ پھر آپ ہی فرمائے بہترین عورت وہ ہے، خیر النساء وہ ہے جب اس کا شوہر گھر میں آئے اور وہ اس پہ نظر پڑے تو اس کی ساری تھکان دور ہو جائے، وہ اسے اس نے اچھے سے استقبال کرے. اب ذرا غور کریں، مولا علی فرماتے ہیں فاطمہ کے اندر یہ عادت اتنی زیادہ تھی کہ جب میں گھر میں آتا تھا وہ مسکرا کے سلام کرتی تھی. آج بھی گھروں کی طلاقیں، گھروں کے جھگڑے، گھروں کی پریشانیاں، گھروں کی تکلیفیں دور کسی تعویذ والے میاں کے تعویذ سے نہیں ہوں گی، وہ تبھی دور ہوں گی جب گھر میں پریکٹس ہوگا وہ دین جو میرے نبی کے زمانے میں پریکٹس ہوتا تھا. یعنی جب فاطمہ کی طرح بی بی اپنے شوہر کو دیکھ کے مسکرائے گی تو انشاءاللہ گھر میں طلاقیں نہیں بلکہ برکتیں ہوں گی انشاءاللہ. زندہ باد. واہ 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 کیا کہتے. اور آدمی بھی، میری بات آپ سمجھ آ رہی ہے آپ کے؟ میری بات اب یہ جو میری بہنیں میری بیٹیوں کے جو عجیب سا نظام بن گیا آج کل، ہمارا تعویذوں پر بڑا بھروسہ ہے. میں تعویذ کا کوئی مخالف نہیں، تعویذ کی برکتوں کا میں، مگر میں مفتی اعظم جیسے لوگوں کی تعویذ کی بڑی میں قدر کرتا ہوں، ہاں، جن کے تعویذ نے لوگوں کو کلمہ پڑھنے پہ مجبور کر دیا. یہ آج کل کے جو لوگ چل رہے ہیں اللہ معاف کرے، سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، بروں کو کہہ رہا ہوں، میں بروں کو کہنا آتا بھی ہوں. مجھے بلائی اس وجہ جاتا ہے کہ بروں کو کوئی برا لگ رہا ہے تو میں برا لگنے کے لیے کہہ رہا ہوں. میں نے ایک بار اچھے خراب میاں کے خلاف تقریر کی تھی، ایک اچھے میاں برا مان گئے، آج تک مجھ سے ناراض ہیں. میں نے کہا یار میں نے تو آپ کو نہیں کہا تھا، میں نے در جنت سے رضوان کو پکارا تھا، وہ آ گئی رضوانہ، لا حول ولا قوت. ہم نے تو آپ کو نہیں کہا، مگر ہم آپ سے عرض کر رہے ہیں. بڑے دھیان سے میری بات پہ آپ غور کیجئے. میری بہنیں چاہتی ہیں ان کا شوہر گھر پہ آئے اور ان سے محبت ہو، اور وہ یہ کرتی نہیں. اپنے آدمی کے لیے ان کے وہی لباس ہیں پھٹے ہوئے پرانے، اور وہی بغیر دھلے ہوئے منہ، اور وہ بغیر پریس کے کپڑے، اور جب وہ شادی میں جا رہی ہیں تو میک اپ کر کے جا رہی ہیں. ایک جملہ یہاں پہ روک کے اپنی بہنوں کی نظر کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ، اور میری بات بری لگے تو کوئی بات نہیں، بات بری لگنی چاہیے. میری بات سنیے، اے میری بہنوں کو بتائیے، غیر مردوں کے لیے میک اپ شریف گھرانوں کی لڑکیاں نہیں کرتی. شریف گھروں کی، اچھے خاندانوں کی لڑکیاں، عورتیں غیروں کو دکھانے کے لیے میک اپ نہیں کرتی. اور میک اپ کا صرف اتنا سا اردو ترجمہ ہے، میک اپ کا مطلب ہوتا ہے کمی پوری کرنا. یہی ایک تو ترجمہ ہے، آپ کو اس کے علاوہ کوئی نہیں ملے گا، میں نے کئی ڈکشنری تلاش کی. میک اپ کا مطلب ہے کمی، اور کمی پوری کرنے کا اجازت دیتی ہے شریعت. کوئی چہرے پر ایسا تو اپنے چہرے پر آپ جو بھی ہے لگا سکتی ہے، مگر اپنے آدمی کو دکھانے کے لیے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عورت جب اپنے آدمی کے لیے سجے گی تو جتنی مرتبہ وہ آئینہ دیکھے گی اللہ اتنے ہی صدقے کا اس کو ثواب عطا کرے گا، اس کو اللہ برکتیں عطا کرے گا. مگر اب وہی عورت، وہ جس نے بیچارے نے سب کچھ لا کے دیا ہے اس کے لیے تو وہی وہ ہے بغیر دھلاوا منہ ہے، اور وہی جو ہے نا وہ بیکار سا ماحول ہے، بلکہ 2-3 سخت جملے بھی ہیں. اب وہ بیچارہ، اور وہ جو وہ مسکرا کے پھر رہی ہے بیچاری ادھر ادھر. ایک آدمی کہہ رہا تھا میری بیوی مجھ سے شادی میں جاتے وقت بولی میں کیسی لگ رہی ہوں، تو میں نے کہا میں تو صبح شام گھر پہ ہی رہتا ہوں، جب چاہے پوچھ لو کیسی لگ رہی ہو. اب تو ان لفنگوں اور بگڑے ہوئے لڑکوں سے جا کے پوچھو جو شادی حالوں میں عورتوں کو ٹاکنے کے لیے آتے ہیں، وہ بتائیں گے کہ تم کیسی
لگ رہی ہو. او میری بہنوں, میری بیٹیوں, یہ تمہارے کام ہے کہ آدمی سے, بچے سے بات نہیں کرو گی اور گھروں میں برکتوں کی بات کرتی ہو. سنو میری بیٹیوں, سنو میری بہنوں. اب میاں کے پاس تعویذ کے لیے گئی. اب میاں کہہ رہا ہے میں تجھے ایسا تعویذ دوں گا تیری عورت, تیرا آدمی جو ہے نا بالکل تیری مٹھی میں آ جائے گا, اور وہ پیسے اس سے لینے کے لیے جھوٹی باتیں کر رہا ہے, ورنہ اس کو بھی پتا ہے اس کی والی تو خود اس کے مٹھی میں نہیں ہے. اس وجہ سے بھائی دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. او میرے بھائی, او میری بہن, میں تجھ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں, کسی میاں کے تعویذ کی ضرورت نہیں. جب تیرے گھر میں شوہر آئے تو وہی کام جو نبی کی بیٹی فاطمہ کرتی تھی, اسے مسکرا کے سلام کر. سارے میاں کے تعویذ ایک طرف اور فاطمہ الزہرا کا طریقہ ایک طرف.